کونسل سے لے کر وال اسٹریٹ تک اس وقت صرف ایک ہی بحث ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی 5 روزہ یک طرفہ جنگ بندی۔ لیکن کیا یہ واقعی انسانی ہمدردی ہے یا تاریخ کا سب سے بڑا انسائیڈر ٹریڈنگ سکینڈل؟ آئیے حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا اہم پوائنٹ جو ہے ٹرمپ کا اعلان اور زمینی تضاد۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 5 دن کی جنگ بندی کروا دی ہے اور ایک ایسے پراسرار مذاکرات کے کار سے رابطے میں ہیں جس کا نام بتانے پر اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا پہلو یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو آگ اور بارود کا کھیل کیوں نہیں بند ہوا ابھی تک؟ دوسرا پوائنٹ، 5 منٹ کی اربوں ڈالر کی ڈیل۔ ٹرمپ کے اعلان سے ٹھیک 5 منٹ پہلے، ناظرین ٹھیک 5 منٹ پہلے، عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمت گرنے پر اربوں ڈالر کا جوا کھیلا گیا ہے۔ جیسے ہی جنگ بندی کا لفظ زبان پر آیا، تیل کی قیمتیں گریں اور چند نامعلوم فنڈرز نے منٹوں میں 1.5 سے لے کر 2 ارب ڈالر تک منافع کما لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ معلومات ٹرمپ کی ٹیم سے لیک ہوئیں؟ اہم پوائنٹ نمبر 3، امریکی سینٹ اور کانگریس میں کھلبلی۔ امریکی پارلیمنٹ کیپٹل ہل میں اس وقت شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ اب تک 25 سے زائد سینیٹرز اور 60 سے زائد کانگریس اراکین نے اس معاملے کو فوری تحقیق کا مطالبہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو وہ اہم نام بتاتا ہوں جو اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ایلزبتھ وارن، انہوں نے اسے اخلاقی دیوالیہ پن قرار دیتے ہوئے سیکٹری سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور دوسرے سینیٹر جو ہیں وہ برین سینڈرز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ کے نام پر وال اسٹریٹ کا فائدہ پہنچانا جرم ہے۔ تیسرے کانگریس میں روز کھنہ ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ایلون مسک اور ٹرمپ کے دیگر کاروباری شراکت دار اس 5 منٹ کی ڈیل میں ملوث ہیں۔ چوتھا اہم پوائنٹ جو ہے آج کا، وہ ہے فیلڈ مارشل اور پاکستان کا پر اصرار کردار۔ ناظرین، عالمی میڈیا جو ہے بشمول مڈل ایسٹ آئی رپورٹ کر رہا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان واحد پل بنے ہوئے ہیں، اور بھارت کا جو رد عمل ہے، نئی دہلی اس سفارتی واپسی پر پاکستان کے بارے میں شدید پریشان ہے اور مودی حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت اس اہم معاملے میں سائیڈ لائن کیوں ہوا؟ اہم پوائنٹ نمبر 5، ایران کا اندرونی خوف۔ ٹرمپ کا قتل والا جملہ ایران کے اندرونی دھڑوں یا ہارڈ لائنرز ورسر ریفارمسٹ کے درمیان موجود دشمنی کی عکاسی بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان کی وساطت سے کوئی خفیہ ڈیل ہو رہی ہے تو اس کا بے نقاب ہونا ایران کے اندر کسی بڑی سیاسی تبدیلی یا خونی تصادم کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان بھی ابھی تک کنفرم نہیں کر رہا، ابھی بھی وہ اگر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں مذاکرات کروانے کے لیے تیار ہیں اگر ایران اور امریکہ جو ہے وہ رضامند ہوں۔ تو ناظرین، امریکہ تو پہلے ہی رضامند ہوا ہے، لیکن ایران نے کیٹیگوریکلی اس کو جو ہے مسترد کر دیا ہے کہ کسی قسم کے کوئی جو ہے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ ناظرین، کیا یہ 5 دن کی مہلت واقعی معصوم جانیں بچانے کے لیے ہے، یا یہ صرف ان 5 منٹوں کا کھیل تھا جس نے مخصوص لوگوں کی تجوریاں بھر دیں؟ دنیا بھی اس پراسرار مذاکرات کے نام اور اسرائیل کے نہ رکتے ہوئے حملوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین، گلف سٹیٹس جو ہیں، خلیجی ممالک، ان کا رد عمل اس وقت جو ہے
وہ انتہائی محتاط، امیدواری اور پردے کے پیچھے کی سرگرمی کا مجموعہ ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے ممالک اس 5 روزہ جنگ بندی اور ٹرمپ کے بیانات کو بہت گہرائی سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کے سرکاری اور میڈیا رد عمل کے اہم نکات آپ کو اب پیش خدمت ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب خاموش مگر فعال۔ سعودی عرب کا سرکاری میڈیا جیسے الشرق الاوسط اس وقت براہ راست تبصروں سے گریز کر رہا ہے، لیکن ان کے تجزیہ کاروں کا رخ واضح ہے۔ سرکاری موقف یہ ہے کہ سعودی عرب کا مطالبہ ہے کہ جنگ بندی مشکل ہونی چاہیے، نہ کہ صرف 5 دن کی۔ وہ ٹرمپ کے بیانات کو ایک اچھی شروعات تو قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے جاری حملوں پر سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سعودی میڈیا اس بات پر زور دے رہا ہے کہ خطے میں امن کا راستہ صرف ریاض اور واشنگٹن کے درمیان بڑے دفاعی معاہدوں سے ہی ممکن ہے، محض 5 دن کی مہلت سے نہیں۔ قطر جو ہے ثالثی کا تاج، اس کا جو تھا وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور جو اب تک حماس اور امریکہ کے درمیان مرکزی ثالث تھا، ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کے اچانک ابھرتے ہوئے کردار پر تھوڑا سا حیران ہو رہا ہے۔ الجزیرہ جو ہے اس نے مسلسل جو ہے اسرائیل کے حملوں کی لائیو کوریج دکھا رہا ہے، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ٹرمپ کی یک طرفہ جنگ بندی زمین پر ناکام ہو چکی ہے۔ وہ ٹرمپ کے پراسرار مذاکرات کار والے بیان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اسے قطر کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو تھوڑا لائک بھی کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے بر وقت نوٹیفیکیشن جو ہے مل سکیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای جو ہے وہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یو اے ای کی جو ترجیح ہے وہ معاشی استحکام کی طرف ہے۔ متحدہ عرب امارات کا میڈیا جیسے دی نیشنل اس معاملے کے معاشی پہلو پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ ان کا رد عمل ہے کہ اماراتی حکام کا ماننا ہے کہ اگر ٹرمپ کے بیان سے تیل کی قیمتیں مستحکم ہوئی ہیں اور بحر احمر یعنی ریڈ سی میں کشیدگی کم ہوتی ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ وہ ٹرمپ کی بزنس فرسٹ پالیسی کے حامی ہیں، اسی لیے وہ ان 5 منٹوں میں ہونے والی اربوں ڈالر کی ٹریڈنگ کو مارکیٹ ری ایکشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں، سازش کے طور پر نہیں۔ ناظرین، خلیجی میڈیا میں پاکستان اور فیلڈ مارشل کا تذکرہ بھی زوروں پر ہے۔ خلیجی ممالک کے سفارتی حلقوں میں یہ بات زیر بحث ہے کہ اگر پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر واقعی ایران اور امریکہ کو قریب لا رہے ہیں تو یہ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب کے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ وہ خود ایران کے ساتھ تعلق بہتر کر رہے ہیں۔ لیکن خلیجی اخبارات میں یہ سرگوشیاں بھی ہیں کہ شاید پاکستان کو سعودی عرب کی خاموش حمایت حاصل ہے تاکہ اس بیک چینل کو کامیاب بنایا جا سکے۔ دوسرے قتل کے خوف پر خلیجی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا قتل والا بیان ایران کے اندر موجودہ پاسداران انقلاب سخت گیر گروپوں کی طرف اشارہ ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ایران کا ڈیپ اسٹیٹ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی سویلین یا بیرونی ثالث جیسے پاکستان ان کی مرضی کے بغیر امریکہ سے کوئی بڑی ڈیل کر لے۔ ناظرین، اس پوری صورتحال میں سب سے اہم موڑ جو ہے وہ خلیجی ریاستوں کا وہ خاموش مگر پر اثر رد عمل ہے جو اب منظر عام پر آ رہا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سفارتی حلقوں میں اس وقت تھرتھراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، خلیجی میڈیا اور فیلڈ مارشل کا جو سحر ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔
سعودی اور اماراتی کالم نگاروں کی رائے خلیجی اخبارات جیسے عرب نیوز اور الخلیج کے حالیہ کالمز میں ایک جملہ بار بار گردش کر رہا ہے: دی پاکستانی پیوٹ، پاکستان کا مرکزی کردار۔ خلیجی ماہرین خارجہ امور کا ماننا ہے کہ ٹرمپ نے دانستہ طور پر قطر یا دیگر روایتی ثالثوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اس کی بجائے فیلڈ مارشل عاصم منیر پر اعتماد کیا ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کی ایران کے ساتھ طویل سرحد اور وہ سیکیورٹی گارنٹی ہے جو صرف ایک طاقتور عسکری قیادت ہی دے سکتی ہے۔ ناظرین، خلیجی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کا یہ کہنا کہ مذاکرات کار قتل ہو جائے گا اگر اس کا نام ظاہر کیا گیا، دراصل ایران کے اندرونی پاسداران انقلاب اور اصلاح پسندوں کے درمیان چھپی اس خونی لکیر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ بیان سچ ہے، جسے عبور کرنا کسی بھی ایرانی کے لیے موت کا پروانہ ہو سکتا ہے، اس لیے پاکستان کو ایک محفوظ بفر زون کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جہاں امریکی سینیٹرز البرٹ وارن اور برنی سینڈرز سے ایک مالیاتی جرم قرار دے رہے ہیں جو کل اربوں ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے اور اس کی تحقیق کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں خلیجی ریاستیں اسے مارکیٹ سٹیبلٹی کے زاویے سے دیکھ رہی ہیں۔ ان کے نزدیک اگر یہ 5 منٹ کی ڈیل تیل کی قیمتوں کو جنگ کے اثرات سے بچا سکتی ہے تو یہ ایک نیسسری ایول کے طور پر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اب حتمی فتح کس کی ہوگی؟ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملے واقعی تھم جاتے ہیں اور ایران خاموشی سے میز پر آ جاتا ہے تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زندگی کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ٹرمپ کا یہ یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان تاریخ میں صرف وال سٹریٹ کے لیے اربوں ڈالر کمانے کا ایک سیاسی مہمہ بن کر رہ جائے گا۔ لیکن دنیا کی نظریں اب واشنگٹن اور کے ان 25 سینیٹرز کی تحقیقات اور 60 کانگریس مین کے مطالبے کی طرف اور اسلام آباد سے نکلنے والی کسی ممکنہ مشترکہ اعلامیے پر لگی ہوئی ہیں۔ کیا خون کی یہ قیمت پر ڈالر کی جیت ہوگی یا واقعی کوئی پر اسرار ہاتھ جو ہے وہ خطے کو بڑی تباہی سے بچا لے گا؟ آپ کو اس بارے میں ہم باخبر رکھیں گے۔ تو ناظرین، آپ اب اپنا کمنٹس دیں اور بتائیں کہ کیا یہ ٹرمپ نے جو گیم کی ہے 5 منٹ کی، یہ 5 دن کی جنگ بندی کی، یہ واقعی کوئی حقیقت ہے اس میں، یا اس نے صرف ٹائم جو ہے وہ گین کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں اور جو ہے ہم حقائق وہ بھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ آپ اتنی دیر تک آپ نے کچھ کمنٹس دیجئے۔ اور مائی ڈیئر فلوورز، I definitely like the best friends and everybody likes it. So if you are having a dinner today, so you come after the dinner or just write down your comments. You can always eat and write at a time. Just chew your helping and then in the meantime write a short comment. ناظرین، پلیز سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں تاکہ ہم جو ہیں اس کا بہتر سے بہتر معیار کر سکیں۔ اپنی سجیشنز بھی دیا کریں ساتھ کہ ہم جو ہے وہ کیا اور کریں کہ اس کا جو ہے معیار جو ہے بلند ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے یہ جو صورتحال ہے یہ کافی پیچیدہ اور ہیجان خیز ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 5 روزہ یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان ایک غیر روایتی قدم ہے، لیکن زمین پر حقائق اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ٹرمپ کی یک طرفہ جنگ بندی جو ہے اس میں اسرائیل کا رد عمل جو ہے وہ حیران کن ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم اور بیانات میں مشرق وسطیٰ میں فوری امن کا دعویٰ کیا ہے، لیکن عملی طور پر اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہ تضاد جو ہے ٹرمپ کا جنگ بندی کا مطالبہ یا اعلان اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک نیتن یاہو کی حکومت اسے جو ہے تسلیم کر کے لبنان اور غزہ پر حملے بند نہیں کرتی۔ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنے اہداف کے حصول تک حملے بند نہیں کرے گا۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ کے مختلف علاقوں میں حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جنگ بندی کا فی الحال کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایران نے جو ہے اسرائیل پر بھی حملے کیے ہیں اور اسرائیل نے تہران پر حملے کیے ہیں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کی جو 5 روزہ یک طرفہ اعلان تھا اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ بات جو اہم ہے، ایران کی جو ہے اس نے مذاکرات کی تردید کر دی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور یہ بھی ایک معمہ جو ہے حل ہونے والا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ یا ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ تب تک مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا جب تک امریکہ کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا اور وہ پابندیاں ختم نہیں کی جاتی۔ ایک پر اصرار مذاکرات کار جو ہے اس کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس شخص کا نام نہیں بتا سکتے جس سے بات ہوئی ہے کیونکہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس پورے معاملے کو مزید مشکوک اور فلمی بنا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بیان یا تو سفارتی سطح پر کسی انتہائی خفیہ بیک چینل کی موجودگی کی طرف اشارہ ہے یا پھر یہ ٹرمپ کا مخصوص انداز گفتگو ہے جس کا مقصد صرف اپنی اہمیت جتانا ہے۔ نام ظاہر نہ کرنا شفافیت کے فقدان کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی تجزیہ کار اس دعوے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب تک کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آتا اسے صرف نفسیاتی جنگ کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نقشے پہ بھی آپ کو میں یہ دیکھیں، یہ اب تیر جو ہے اسرائیل اور ایران ان میں آپس میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رخ جو ہے وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ 20 زیر میزائلز کے جو حملے ہیں ان کے زیر اثر ہے اور تہران جو ہے وہ بھی ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک طرف سیاسی بیانات کی پھرتیاں ہیں اور دوسری طرف جو ہے جنگ کی تلخ حقیقت ہے۔ ٹرمپ کی باتیں ابھی تک صرف بیانات تک محدود ہیں، ابھی اس پر کوئی پریکٹیکل یا عملی کام نہیں ہوا ہے۔ ایران کی تردید یہ بتاتی ہے کہ اصل حل ابھی بہت دور ہے۔ ناظرین، عالمی میڈیا اس وقت مشرق وسطیٰ کی اس غیر معمولی صورتحال کو تضادات کی جنگ قرار دے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں اور زمینی حقائق کے درمیان موجود خلیج نے عالمی مبصرین اور میڈیا ہاؤسز کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے۔ عالمی میڈیا کے بڑے ادارے جیسے دی گارڈین، رویٹرز اور NYT یعنی نیو یارک ٹائمز جو ہیں، ان کے تجزیوں کا نچوڑ جو ہے وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اتنی دیر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، صرف 30 سیکنڈ کے بعد آپ کو یہ ہم چیزیں بتانے جا رہے ہیں۔ اتنی دیر تک سبسکرائب کر دیجیے ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں اس پہ، تو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجیے۔ ناظرین، اس میں جو ان تجزیوں کا نچوڑ ہے میں آپ کو پوائنٹ وائز بتاتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے پر اصرار مذاکرات بمقابلہ مارکیٹ مینپولیشن۔ ٹرمپ کے اس بیان کو کہ مذاکرات کار کا نام نہیں بتا سکتا ورنہ وہ مارا جائے گا، عالمی میڈیا دو زاویوں سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک تو خفیہ ڈپلومیسی یا محض ایک کہانی۔ کچھ تحریر کاروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ شاید عمان یا ترکی کے ذریعے کسی بیک چینل
رابطے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن زیادہ تر معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان محض تیل کی قیمتوں اور سٹاک مارکیٹ کو گرنے سے بچانے کی ایک کوشش ہے۔ ایران نے بھی باقاعدہ بیان دیا ہے کہ ٹرمپ فیک نیوز جو ہے اس کے ذریعے عالمی منڈیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس بیان کی جو اہمیت جو ہے یہ اس لیے مشکوک ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں بیان دیا گیا ہے، یعنی ایران کے بارے میں، ان کی وزارت خارجہ اس کو جو ہے وہ تردید کر رہی ہے، اور اگر وزارت خارجہ جو ہے تصدیق نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز ہو سکتی ہیں یا کوئی چال ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا گرین سگنل یا اپنی من مانی اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ میڈیا اس بات پر حیران ہے کہ ایک طرف ٹرمپ 5 دن کی مہلت یعنی پاز، جنگ میں پاز کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ غزہ اور ایران پر اسی طرح جاری ہیں۔ دوسرا تضاد اس میں جو بی بی سی اور گارڈین کی رپورٹس کے مطابق انہوں نے بیان کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان پالیسی ہم آہنگی کا فقدان ہو چکا ہے، یا پھر یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جسے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا نام دیا جا رہا ہے، یعنی ٹرمپ امن کی امید دلا کر وقت مانگ رہے ہیں، جبکہ اسرائیل فوجی دباؤ برقرار رکھ کر ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ناظرین، ایران کی تردید اور ڈیڈ لاک جو ہے اس کے بارے میں یہ عالمی میڈیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کی مسلسل تردید کو تہران کے اندر سیاسی دباؤ کے تناظر میں بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے، یعنی جیسے الجزیرہ جو ہے اس نے تجزیہ کیا ہے کہ اگر ایران مذاکرات کا اعتراف کر لے تو ایسے اپنے سخت گیر حلقوں اور عوام کے سامنے کمزور سمجھا جائے گا، خاص کر جب حملے جاری ہوں، اس لیے ایران ایسے نفسیاتی جنگ قرار دے کر مسترد کر رہا ہے۔ ناظرین، عالمی میڈیا کا ایک مجموعی تاثر جو ہے وہ اس کو آپ اگر مشکوک امن کا نام دیں تو وہ بہت ٹو دی پوائنٹ ہوگا۔ زیادہ تر بین الاقوامی اخبارات اس 5 روزہ جنگ بندی کو انتہائی مشکوک قرار دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی تحریری معاہدہ سامنے نہیں آیا، کسی تیسرے ملک جیسے قطر یا سوئٹزرلینڈ نے ان مذاکرات کی تصدیق نہیں کی، اور پاکستان نے بھی تصدیق نہیں کی، بلکہ اس نے یہ بیان دیا کہ اگر جو ہے ایران اور امریکہ راضی ہوئے تو ہم اسلام آباد میں میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بہت بڑا جو اگر جو ہے اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جس سے بات ہوئی وہ قتل ہو جائے گا سفارتی دنیا میں ایک غیر سنجیدہ بیان سمجھا جا رہا ہے، یعنی کوئی اس میں سنجیدگی نہیں محسوس ہو رہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کوئی ٹھوس پیش رفت سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ عالمی میڈیا اس وقت ٹرمپ کے بیانات کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اسے کسی بڑے حملے سے پہلے کی خاموشی یا وقت حاصل کرنے کی کوشش قرار دے رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے اس لیے بھی درست ہے کہ اور اگر ایران بھی تردید کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پہلے 2 دفعہ ٹرمپ نے جو ہے مذاکرات کی آڑ لے کر ان کو دھوکہ دیا ہے، اور اس کا جیسے کہتے ہیں نا جو دودھ کا جلا ہے وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو ایران جو ہے اس کو کانشیس رہنا پڑے گا اس بارے میں۔ ناظرین، اگر اب دیکھا جائے میڈیا کا رویہ جو ہے تو اس میں حساس کرداروں کی تصدیق میں وقت تو لگتا ہے، لیکن حالیہ 24 گھنٹوں کے دوران بین الاقوامی میڈیا خصوصاً فائنینشل ٹائمز اور مڈل ایسٹ آئی جو ہے اس نے اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات جاری کی ہیں، جو کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے کہ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے، اس کا یہ کچھ جواب شاید دے سکیں۔ پاکستان کے کردار اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بطور ثالث کردار، عالمی میڈیا اب کھل کر یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین بیک چینل
بنے ہوئے ہیں۔ یعنی رابطے کی تصدیق کے بارے میں جو رپورٹس ہیں اس میں اتوار کے روز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ جو ہوا اس میں ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح اسلام آباد جو ہے اس کو بطور مرکز پیش کیا جا رہا ہے مذاکرات کے لیے۔ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان نے اسلام آباد کو ایک ایسی جگہ کے طور پر پیش کیا ہے جہاں امریکی وفد جس میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہو سکتے ہیں اور ایرانی حکام کے درمیان خفیہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ نام نہ بتانے کی وجہ اور پاکستان کا جو اس سے تعلق ہے اس کے بارے میں ٹرمپ کا یہ کہنا کہ نام بتایا تو وہ شخص قتل ہو جائے گا، شاید اسی لیے ہے کہ ایران کے اندر جو ہلکے مذاکرات کے حامی ہیں وہ وہاں کی اسٹیبلمنٹ کی سخت گروپوں کے نشانے پر آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مفروضہ ہے ناظرین، کیونکہ اگر وہ حکومت ہی نہیں راضی تو وہ گروپس جو ہیں وہ کس طرح جرأت کر سکتے ہیں کہ اس جنگ کی حالت میں جب کہ ملک اور قوم کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے وہ بیچ میں ایسے جو ہے ٹوٹ کے چھوڑ سکیں۔ چونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ دیرینہ سیکیورٹی تعلقات ہیں اس لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وساطت سے ہونے والے رابطوں کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے تاکہ ایران کی اندرونی حالات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ ناظرین آج نہیں تو کل وہ تو چیزیں سامنے آ جائیں گی تو حالات تو پھر بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کی جو اپنے اپنے گروپس کے ساتھ ایرانی عوام کی وفاداریاں ہیں وہ تو نہیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے اس کردار کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں پاکستان جو ہے یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جی اگر وہ اسلام آباد کو پہ راضی ہوتے ہیں امریکہ اور ایران ہم اس کو بطور سینٹر مذاکرات کے لیے پیش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ہماری جغرافیائی مجبوری ہے، ایران کے ساتھ ہماری طویل سرحد ہے اور پاکستان کی بڑی شیعہ آبادی کی وجہ سے یہ جنگ پاکستان کے اندرونی حالات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو ہے پاکستان کی معاشی ضرورت جو ہے، پاکستان کو اپریل تک LNG کی سپلائی درکار ہے کیونکہ آپ کے پاس کوٹا جو ہے وہ صرف اپریل تک ہے اور خطے میں جنگ کی صورتحال میں توانائی کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین فیلڈ مارشل کا لقب اور عالمی تاثر دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنے بیانات میں میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل کئی بار قرار دیا ہے، جو ان کے درمیان قریبی ورکنگ ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے۔ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے ایران کی طرف سے سرکاری سطح پر تردید اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ عوام کے سامنے کمزور نہ لگے۔ یہ اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے کیونکہ ان کے وزیر خارجہ نے تو ببانگ دہل الجزیرہ پر آ کر جو ہے انٹرویو بھی دیا تھا، اور اگر وہ ان میں کوئی ایسا شکوک و شبہات پائے جاتے تو وہ اتنے بڑے ایک جو ٹی وی چینل کو اس طرح ببانگ دہل جو ہے وہ انٹرویو نہیں دے سکتے۔ ناظرین اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ موجودہ منظرنامہ کیا ہے۔ میڈیا اب اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ کیا رواں ہفتے اسلام آباد میں کوئی ایسی خفیہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ملاقات جو ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی سفارتکاری کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے جو مختلف گروپس ہیں ان میں خاص طور پہ پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کا رد عمل اس صورتحال کے سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں یا فیک ہونے کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ان کے مذہبی اور جذباتی وابستگی گہری ہے۔ اگر فیلڈ مارشل کا نام اس ثالثی میں ملوث پایا جاتا ہے تو ممکنہ منظرنامے کچھ یوں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے، کامیاب ثالثی اگر واقعی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ اور ایران کے درمیان جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا ہے تو شیعہ کمیونٹی کا رد عمل مثبت ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ جنگ سے بچاؤ کے لیے اگر پاکستان کی شیعہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ایران پر کسی بھی امریکی یا اسرائیلی حملے کو اپنے عقیدے اور مقدس مقامات پر حملے کے برابر دیکھتا ہے
اور اگر پاکستان کی وساطت سے جنگ ٹلتی ہے تو اسے ریاست کی ایک بڑی خدمت کے طور پر بھی سراہا جائے گا۔ اسی طرح سرحدی استحکام کے بارے میں بلوچستان اور سرحد پار ایرانی علاقوں میں بسنے والی آبادی کے لیے امن کا مطلب معاشی اور سماجی تحفظ ہے۔ اگر یہ خبر ناظرین فیک ہوئی یا سیاسی چال نکلی تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اصل خطرہ یہاں چھپا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ محض ٹرمپ کا ایک سیاسی ڈرامہ تھا یا پاکستان کی طرف سے صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش تھی تو رد عمل بہت سخت ہو سکتا ہے۔ شیعہ کمیونٹی اور ان کی مذہبی قیادت جیسے مجلس وحدت مسلمین یا دیگر تنظیمیں ہیں، اسے ایران کے خلاف ایک گہری سازش کے طور پر دیکھ سکتی ہیں۔ یعنی یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایران کو دھوکہ دینے یا اس پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر اسرائیل کے حملے جاری رہتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جنگ بندی کا شوشہ صرف ایران کو تنہا اور نہتا کرنے یا وقت ضائع کرنے کے لیے تھا تو پاکستان کے اندر احتجاجی لہر بھی اٹھ سکتی ہے جو ملک کے اندر امن کے لیے چیلنج پر منتج ہو سکتی ہے، اور انسٹیبلٹی کا جو پہلے ہی ملک شکار ہے دہشت گردی کی وجہ سے، اس کی مزید انسٹیبل صورتحال جو ہے یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھی فیلڈ مارشل کا لقب اور اس کی ساکھ کا سوال ہے۔ عالمی میڈیا جیسے انٹرسیپٹ، مڈل ایسٹ آئی اگر اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن زمین پر نتائج نہیں نکلتے تو مخالفین یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایران کے مفادات سے کھیل رہی ہے، اور اس طرح پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریاست کا کوئی بھی قدم جانبدارانہ نہ لگے۔ اگر یہ جعلی ثابت ہوا تو اسے ایران مخالف بلاک کی حمایت جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ حاصل کلام یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی جو شیعہ کمیونٹی اس وقت دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی ہے، ان کے اصل معیار ٹرمپ کے بیانات نہیں بلکہ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے حملوں کا رکنا ہے۔ اگر حملے جاری رہتے ہیں تو وہ کسی بھی ثالثی کے دعوے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، چاہے وہ فیلڈ مارشل کی طرف سے ہو یا کسی اور کی جانب سے۔ ناظرین، اب آپ کو دیکھیں ہم کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں ان کا رد عمل کیا ہے، یعنی بھارت کا کیا رد عمل ہوا ہے۔ بھارت کا رد عمل اس وقت سخت تشویش، سفارتی دفاع اور اندرونی تنقید کا ایک دلچسپ مجموعہ ہے۔ ناظرین، بھارت کا رد عمل اس وقت سخت تشویش، سفارتی دفاع اور اندرونی تنقید کا ایک دلچسپ مجموعہ ہے۔ نئی دہلی کے لیے یہ صورتحال صرف ایک جنگ بندی نہیں بلکہ خطے میں اثر و رسوخ کی جنگ بن چکی ہے۔ ناظرین، پلیز ہمارے چینل کو لائک بھی کرتے جائیں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بھارت کے رد عمل کے ہم 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک، سفارتی دفاع، پاکستان کے کردار پر خاموشی اور تردید۔ بھارتی میڈیا اور حکومت اس بات پر کافی بے چین ہیں کہ پاکستان اور خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک کلیدی ثالث کے طور پر کیوں ابھر رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ابھی تک پاکستان کے ایک مخصوص کردار پر کوئی باضابطہ تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ مسلسل یہ باور کروا رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کے اپنے تعلقات خصوصاً چابہار پورٹ کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ناظرین، ظاہر ہے وہ وہاں ایک بندرگاہ جو ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی رکھنا آتا ہے تو بھارت کو ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس میڈیا کا جو بھارتی میڈیا ہے جیسے اس کا ٹائمز آف انڈیا یا NDTV جو ہے، ان میں ان خبروں کو بہت نمایاں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسلام آباد کو مذاکرات کے لیے پیش کر رہا ہے۔ کچھ بھارتی مبصرین اسے پاکستان کی ڈپلومیٹک واپسی قرار دے رہے ہیں جس سے بھارت کی علاقائی برتری کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
اسی طرح ٹرمپ کے ثالثی کے دعووں پر بھی بھارت میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھارت تاریخی طور پر کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت، چاہے وہ کشمیر ہو یا علاقائی مسائل، کے خلاف رہا ہے۔ ماضی کا اس کا یہ تجربہ ہے کہ حال ہی میں ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی ہے، اور یہ دعویٰ کئی بار، یعنی تو میرا حد درجنوں بار دہرایا گیا۔ اب جس کی بھارت نے فوری تردید کر دی، اب جب کہ ٹرمپ ایران کے معاملے میں پاکستان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، تو بھارت اسے ٹرمپ کی مبالغہ آرائی قرار دے رہا ہے، تاکہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دنیا میں کم ہو۔ ناظرین، بھارت کو ڈر ہے کہ اگر پاکستان ٹرمپ کی ٹیم جیسے جیرڈ کشنر جو ہے پاکستان کے قریب ہو گیا اگر وہ، تو امریکہ کی جنوبی ایشیا پالیسی دوبارہ پاکستان کی طرف جھک سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، بھارت کی اندرونی سیاست اور مودی کی حکومت پر جو ہے وہ بھی تنقید جاری ہے، خصوصاً کانگریس اس صورتحال کو مودی حکومت کی ناکامی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ کانگریس کا موقف ہے کہ جے رام رمیش جیسے رہنماؤں نے بیانات دیے ہیں کہ اگر پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث بن رہا ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت جو خود کو وشوگرو یعنی عالمی رہنما کہتا ہے، اس اہم بحران میں سائیڈ لائن پر کیوں ہو گیا ہے؟ بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ بھارت اس وقت ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہے۔ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو بھارت کی تیل کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوگی، جس طرح کے پاکستان کی بھی ہو رہی ہے۔ بھارت کی اسرائیل سے دوستی جو ہے وہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ قریبی اتحادی ہے، لیکن وہ ایران کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس طرح اس کو ایک ٹائٹ روپ پہ چلنا پڑے گا۔ اس کو پاکستان کا بڑھتا ہوا جو عالمی قد ہے، اگر یہ فیک نہ ہوا اور واقعی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ جنگ رکوا دی تو عالمی سطح پر پاکستان کا وقار جو ہے بہت بڑھ جائے گا، جو بھارت کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے پریشان کن ہوگا۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت دفاعی پوزیشن پر ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ثابت کرے کہ ٹرمپ کے دعوے مشکوک ہیں اور پاکستان کا کردار جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم بھارتی میڈیا اور تھنک ٹینکس کے اس وقت کی صورتحال کا بہت باریکی سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اس کا تجزیہ صرف خبروں تک محدود نہیں بلکہ وہ اس کے پیچھے چھپے اسٹریٹجک خطرات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بھارتی تجزیہ نگاروں جیسے سی راجا موہن اور پروین سوامی کی حالیہ آراء کا نچوڑ جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ اسلام آباد کا تصویراتی کم بیک یعنی اسٹریٹجک کم بیک، بھارتی میڈیا میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے الگ تھلگ رہنے والا پاکستان اچانک عالمی سیاست کا مرکز کیسے بن گیا ہے۔ بھارتی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر واقعی ٹرمپ اور ایران کے لیے درمیان پل بن رہے ہیں تو پاکستان نے ایک بار پھر اپنی جغرافیائی اہمیت یعنی جیو پولیٹیکل لوکیشن کا فائدہ اٹھایا ہے۔ بھارت کے لیے یہ تشویشناک ہے۔ وہ خود کو خطے کا تھانے دار سمجھتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن اتنے بڑے بحران میں امریکہ نے پاکستان کو ترجیح دی ہے، یہ ان کو نہیں ہضم ہو رہا۔ دوسرے، ٹرمپ کے غیر متوقع انداز سے خوف ان کو آ رہا ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے حامی میڈیا ہاؤسز اس بات میں ڈرے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کی پہلے امریکہ یعنی امریکہ فرسٹ پالیسی میں بھارت کی اہمیت کم ہو سکتی ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کسی وقت بھی پینترا بدل سکتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کو ایران کے خلاف یا افغان سرحد پر استعمال کرنے کے لیے کوئی بڑا پیکج دے دیتے ہیں تو بھارت کی خطے میں برتری یعنی ہیجمنی جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیا بھارت کا خوف جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ اگر
آپ اپنے کمنٹس میں بتا دیں تو بڑی مہربانی، اور پلیز ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ ناظرین، فیلڈ مارشل کا لقب اور بھارتی میڈیا کا جو طنز ہے وہ بھی آپ کو کافی دلچسپ لگے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی سوشل میڈیا اور کچھ نیوز چینل فیلڈ مارشل کے لقب پر طنز کر رہے ہیں تاکہ اس کی اہمیت کو وہ کم کر سکیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسے وہ جعلی خبر کے طور پہ پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی کہانی قرار دے رہے ہیں تاکہ بھارتی عوام میں یہ تاثر نہ جائے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر اتنی بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ وہ اسے ٹرمپ کی خوشامد قرار دے رہے ہیں، نہ کہ کوئی حقیقی سفارتی کامیابی۔ ناظرین، بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ اور بھارت کا تذ بذب جو ہے، اس وقت بھارت دو کشتیوں کا سوار ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کا دفاعی پارٹنر ہے اور چاہتا ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ کم ہو، اور دوسری طرف اگر پاکستان اس جنگ کو رکوانے کا سہرا اپنے سر سجا لیتا ہے تو مسلم ممالک خصوصاً خلیجی ممالک میں پاکستان کا گراف بھارت سے بہت اوپر چلا جائے گا۔ ناظرین، اب جو ایرانی ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ہم ایک دلچسپ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایران کا سیاسی ڈھانچہ بہت پیچیدہ ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اور وہاں حکومت کی مرضی یا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پہلے تھے، اور اب جو ہیں وہ مجتبی خامنائی ہیں، کی حتمی منظوری کے بغیر کسی بھی باضابطہ گروپ کا امریکہ سے مذاکرہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم ایران کے اندر کچھ ایسے غیر روایتی اثر و رسوخ والے حلقے ضرور موجود ہیں جو پس پردہ بیہائنڈ دی سین رابطے کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت پسند یا پروگمیسٹ گروپ جو ہے وہ حلقہ کہلاتا ہے۔ ایران میں ایک ایسا گروہ موجود ہے جس میں سابق صدر محمد جواد ظریف اور موجودہ صدر مسعود پزشکیان کے قریبی کئی ساتھی ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو بچانے کے لیے امریکہ سے گرینڈ بارگین یعنی بڑا معاہدہ کر لینا چاہیے۔ حالانکہ یہ گروپ براہ راست مذاکرات نہیں کرتا بلکہ سوئٹزرلینڈ، عمان یا مبینہ طور پر پاکستان کے ذریعے پیغام رسانی کرتا ہے، لیکن ان کی ہر حرکت کی نگرانی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں، اس لیے اس کو آؤٹ آف کویسچن قرار دیا جا سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کے خفیہ چینلز، کبھی کبھی حیران کن طور پر پاسداران انقلاب کے کچھ اعلیٰ حکام جو براہ راست سپریم لیڈر کو رپورٹ کرتے ہیں، سیکیورٹی معاملات پر خفیہ رابطہ رکھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات سیاسی نہیں بلکہ فوجی ڈی کنفلکشن یعنی تصادم کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اس شخص کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ایسا فوجی یا سیکیورٹی اہلکار ہے جو تہران کے سخت گیر نظریاتی حلقوں کی نظروں سے بچ کر بات کرنا چاہتا ہے۔ تیسرے جو ہیں ان میں جلا وطن اور بیرون ملک مقیم ایرانی درمیانی افراد ہو سکتے ہیں۔ کچھ تاثر ایرانی نژاد امریکی یا یورپی شخصیات جیسے ہوشنگ امیر احمدی یا نائک سے وابستہ لوگ یعنی NIAC سے وابستہ لوگ نیاک سے اکثر خود کو مذاکرات کار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایران کے اندر ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی سے بات کر رہے ہیں، اگر ٹرمپ ان میں سے کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایران کی سرکاری تردید بالکل درست ہے، کیونکہ ان لوگوں کی تہران میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایران میں قتل کا خوف کتنا حقیقی ہے؟ ٹرمپ کا بیان کہ اسے قتل کر دیا جائے گا ایران کے اندرونی حالات کے تناظر میں دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہو سکتا ہے۔ ایک تو ایران میں ہاکس یعنی انتہا پسند اور ڈوز امن پسند کے درمیان سخت کشمکش ہے۔ اگر کسی نے سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر قدم اٹھایا تو اسے امریکی ایجنٹ قرار دیا جا سکتا ہے،
اور اس پر اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح اسرائیلی اثر و رسوخ جو ہے، ایران کو ڈر رہتا ہے کہ ان کے مذاکرات کاروں کی معلومات لیک ہوئیں تو اسرائیلی ایجنسیاں موساد انہیں نشانہ بنا سکتی ہیں، تاکہ امن کا عمل جو ہے وہ نہ ہو سکے، اس لیے ان کا نام بھی خفیہ رکھا جاتا ہے یا اس بات کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ ناظرین، اب ایران کا باضابطہ جواب کیا ہوگا، یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایران کی پالیسی یہ ہے کہ وہ میز پر بیٹھنے سے پہلے زمین پر نتائج دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک اسرائیل کے حملے جاری ہیں، ایران کا کوئی بھی گروپ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اعلانیہ مذاکرات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ایران میں حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی گروپ باضابطہ مذاکرات نہیں کر سکتا۔ البتہ غیر رسمی رابطے، بیک چینلنگ ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ ٹرمپ شاید انہی غیر رسمی رابطوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، اب آپ کو آئیے بتاتے ہیں کہ ایران کے مخصوص اخبارات جیسے تسنیم اور کیہان کا ہے موقف جو ہے وہ کیا ہے۔ ان کا لب و لہجہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ ایران کا میڈیا، جو کہ براہ راست سپریم لیڈر کے دفتر کے زیر اثر ہے، اس وقت ٹرمپ کے بیانات کو ایک نفسیاتی جنگ یا سائیکولوجیکل وارفیئر کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ایران کے دو اہم ترین اخبارات کیہان، جو سپریم لیڈر کے انتہائی قریبی سمجھا جاتے ہیں، اور تسنیم، جو پاسداران انقلاب کا ترجمان ہے، اس صورتحال کو درج ذیل تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ تھری وے پروپیگنڈا کی تردید۔ ایرانی میڈیا خصوصاً تسنیم نیوز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے 5 دن کی جنگ بندی اور خفیہ مذاکرات کار کے دعوے محض ایک سیاسی سراب ہیں، ان میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔ ایران کا یہ موقف ہے کہ امریکہ ایک طرف اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے، جس سے لبنان اور غزہ میں قتل عام جاری ہے، اور دوسری طرف امن کا مسیحا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا میں پاکستان کے ملوث ہونے کی خبروں پر بہت محتاط رد عمل دیا جا رہا ہے۔ وہ اسے میڈیا کی قیاس رائے قرار دے رہے ہیں تاکہ تہران کے اندرونی حلقوں میں کوئی بے چینی پیدا نہ ہو یا پاکستان مخالف جذبات جو ہیں وہ نہ ابھریں۔ ٹرمپ کے اس بیان پر کہ مذاکرات کار کا نام بتایا تو وہ قتل ہو جائے گا، ایرانی اخبار کیہان نے سخت لہجہ اپنایا ہے۔ ایرانی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ ٹرمپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر کوئی بغاوت یا خفیہ گروہ موجود ہے جو حکومت کے خلاف جا کر امریکہ سے ڈیل کر رہا ہے۔ ایران اسے اپنی قومی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش قرار دے رہا ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کار موجود بھی ہے تو پھر وہ تہران کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ٹرمپ کا اسے خفیہ رکھنا صرف تجسس پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین، ایرانی میڈیا جو جیسے پریس اور ٹی وی جو ہے مسلسل اسرائیل کے جاری حملوں کے فوٹیج دکھا رہا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ٹرمپ کی یک طرفہ جنگ بندی کی کوئی قانونی یا عملی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک اسرائیل پیچھے نہیں ہٹتا، ایران کسی بھی خفیہ ڈیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے اندرونی دھڑوں کا رد عمل۔ ناظرین، ایرانی میڈیا کے ذریعے دو مختلف لہریں وہاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ہارڈ لائنرز ہیں، وہ مذاکرات کی کسی بھی خبر کو امریکہ کا جال قرار دے کر مسترد کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ریفارمسٹ ہیں وہ خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ان کا میڈیا جیسے شارک اشارہ دے رہا ہے کہ اگر امریکہ پابندیاں ہٹانے کی ٹھوس یقین دہانی کرائے تو خفیہ رابطے ممکن ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ ناظرین یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کا پیغام اس وقت عالمی دنیا کو جو جا رہا ہے وہ یہ ہے، ہمیں ٹرمپ کی ٹویٹس یا بیانات سے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم صرف اس وقت بات کریں گے
جب زمین پر اسرائیل کے حملے رکیں گے اور میز پر ہماری شرائط مانی جائیں گی۔ ایران کی سرکاری تردید کے باوجود بین الاقوامی سفارتی حلقوں میں یہ تاثر مضبوط ہے کہ اسلام آباد اس وقت وہ واحد جگہ ہے جہاں سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان بیک ڈور پیغامات کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عالمی انٹیلیجنس حلقوں اور تحقیقاتی صحافتی اداروں جیسے ایکسیس انٹیلیجنس آن لائن کی رپورٹس میں اسے پر اصرار مذاکرات کار کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے 3 بڑے نام اور ایک گروپ کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا ان شخصیات کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 1 گروپ جو ہے شیڈو ڈپلومیٹس۔ کچھ رپورٹس کے مطابق مذاکرات کار کوئی حکومت کا اہلکار نہیں بلکہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے وابستہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ماضی میں سخت گیر موقف رکھتی تھی لیکن اب بقا کی جنگ کے لیے امریکہ سے بات کرنے پر آمادہ ہے۔ اگر ان کا نام سامنے آتا ہے تو ایران کے اندر موجود پاسداران انقلاب کے انتہا پسند دھڑے انہیں غدار قرار دے کر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، میرے نظریے کے مطابق یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں پیش کر کے ان کے اندر جو ہیں دراڑے پیش کریں، اس لیے ایسے پروپیگنڈا پر آپ یقین نہ کریں۔ جنیوا اور مسقط میں مقیم ایرانی نژاد امریکی جو ہیں کچھ، وہ بھی ثالثی کا کردار کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک اور قوی امکان یہ ہے کہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص امیر احمدی یا ان جیسا کوئی ماہر تعلیم ایکڈیمشن ہے جس کے پاس تہران اور واشنگٹن دونوں کے خفیہ کوڈز ہیں۔ ایران میں ایسے افراد کو اکثر موساد یا CIA کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کی زندگی کو تہران میں موجود سیلز سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عراقی یا عمانی اعلیٰ حکام ماضی میں بھی عراق اور عمان کے وزراء نے ایران اور امریکہ کے درمیان پوسٹ مین کا کردار ادا کیا تھا۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بار شاید کوئی عراقی سیکیورٹی عہدیدار ہو جو تہران کے حق میں اور امریکہ کے مفاد میں بات کر رہا ہے۔ سب سے دلچسپ تھیوری یہ ہے کہ مذاکرات کار کا کوئی ایرانی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اعلیٰ نمائندہ ہے جو ایران کی مکمل تائید کے ساتھ ٹرمپ کی ٹیم سے مل رہا ہے۔ یہ بھی ایک نان سینس قسم کی تھیوری ہے۔ ٹرمپ کا قتل والا جملہ شاید ایران کے اندرونی رد عمل کی بجائے اسرائیلی موساد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہو جس سے ایران کو ایک علاقائی قوت کے طور پر تسلیم کیا جا سکے۔ ناظرین، اب آپ بتاتے ہیں کہ میڈیا جو ہے یہ قتل کی دھمکی کے پیچھے جو مقاصد چھپے ہوئے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اسے کیا اخذ کر رہا ہے۔ یہ بھی ابھی زیادہ تر جو ہیں وہ مفروضے ہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ڈپلومیٹک شیلڈ یعنی سفارتی ڈھال ہے۔ ناکام ہونے کی صورت میں اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ٹرمپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کار ڈر کر پیچھے ہٹ گیا ہے، یا یہ ثابت کرنا ہے کہ ایران کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت سے چھپ کر امریکہ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، یعنی یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے ایرانی قیادت میں خوف اور شک پیدا ہو اور یہ اپنا مفاد جو ہے نکال سکے۔ تیسری چیز جو دیکھی جا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو یہ باور کروانا ہے کہ امریکہ ایسے طور پر ڈیل کر رہا ہے کہ لہٰذا اسرائیل اپنی حدود میں رہے۔ لیکن زمینی حقیقت جو ہے اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام عالمی میڈیا میں جس تواتر سے آ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے بیک چینل کے طور پر ایک بڑا رسک لیا ہے۔ اگر یہ کوشش کامیاب ہوئی تو یہ صدی کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، اور اگر ناکام ہوئی تو خطے میں کشیدگی کی ایک نئی لہر اٹھے گی۔
ناظرین، آج کے اس سوال نے اس بارے میں پورے معاملے کی سب سے سنسنی خیز اور مادی پہلو کی نشاندہی جو ہے وہ میں اب آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ وال اسٹریٹ اور عالمی منڈیوں میں اس غیر معمولی حرکت نے پوری دنیا کے معاشی ماہرین کو اور تفتیشی اداروں کو چونکا دیا ہے۔ دیکھیں کیا ہوا ہے، آپ ذرا غور کریں اس پہ کہ کس طرح دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات کا خیال کرتی ہے۔ اسے مالیاتی زبان میں ان سائڈر ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آپ جڑے رہیں اور یہ بڑی دلچسپ معلومات ہیں، اس کو پورا سنیں۔ مارکیٹ مینوپولیشن کا ایک کلاسک کیس سمجھا جا رہا ہے اور اس معاملے کے اہم حقائق درج ذیل ہیں۔ ناظرین، 5 منٹ کا اتفاق یا کوئی منصوبہ بندی۔ ٹرمپ کی یک طرفہ جنگ بندی کے باضابطہ اعلان سے محض چند منٹ پہلے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کے گرنے پر اربوں ڈالر کی شارٹ سیلنگ آرڈر دیے گئے۔ بڑے سرمایہ کاروں یعنی ہیج فنڈز نے اس شرط پر پیسہ لگایا کہ تیل کی قیمتیں نیچے گریں گی۔ جیسے ہی ٹرمپ نے امن اور جنگ بندی کا ذکر کیا، تیل کی قیمتیں یکدم نیچے آ گئیں اور سرمایہ کاروں نے منٹوں میں اربوں ڈالر کا منافع کما لیا۔ دوسرے اسٹاک مارکیٹ میں اچانک تیزی اسی طرح دفاعی ساز و سامان بنانے والی کمپنیوں جیسے لاک ہیڈ مارٹن اور ریتھین کی شیئرز نے میں اچانک بہت زیادہ فروخت دیکھی گئی، جبکہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئرز خریدے گئے۔ امریکی میڈیا جیسے بلومبرگ کے مطابق یہ ٹرانزیکشنز اتنی بڑی تھیں کہ کسی عام اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ کچھ مخصوص حلقوں کو ٹرمپ کے اس سرپرائز کا اعلان کا پہلے سے علم تھا۔ ناظرین، اسی طرح ٹرمپ کا یہ کہنا کہ وہ مذاکرات کار کا نام نہیں بتا سکتے اب ایک نئے زاویے سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی تجزیہ کار کا یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ مذاکرات واقعی امن کے لیے تھے یا صرف مارکیٹ کو حرکت دینے کے لیے؟ اگر کسی بیک چینل جس میں مبینہ طور پر اسلام آباد یا کوئی اور دارالحکومت شامل ہے کے ذریعہ یہ معلومات لیک ہوئیں تو ان لوگوں نے اسے ناقابل یقین مالی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ امریکی ریگولیٹرز یعنی ایس ای سی کی ممکنہ تحقیقات جو ہیں، اس میں امریکہ کا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے عام طور پر ایسی غیر معمولی ٹریڈنگ کی نگرانی کرتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ناظرین، اگرچہ ٹرمپ ابھی صدر منتخب ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک شاید ان کے مکمل اختیارات جو ہیں وہ بھی اس کے زیر بحث آ رہے ہیں۔ کانگریس میں اور سینٹ میں کیا ہے وہ اکیلے جنگ لگانے کے مختار ہیں بھی کہ نہیں، لیکن ان کے اعلانات براہ راست مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ امریکی سینٹ میں بھی اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ کیا ٹرمپ کی ٹیم میں شامل لوگ جیسے ایلون مسک اور دیگر کاروباری شخصیات ان معلومات سے کہیں فائدہ تو نہیں اٹھا رہے۔ ناظرین، یہ ڈیل ہے یا سازش ہے، اس کا جو میڈیا میں ہے اور جو عوام میں ہے وہ بھی تاثر ابھر رہا ہے۔ عوامی سطح پر اس معاملے کو کرونیز کیپٹلزم کے نام سے جانا جا رہا ہے، اور ایک طرف اسرائیل کے حملے جاری ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، لیکن دوسری طرف صرف ایک اعلان سے مارکیٹ میں اربوں ڈالر ادھر سے ادھر کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات ہمارے اس شک کو بھی تقویت دیتی ہے کہ یہ پورا معاملہ مشکوک ہے، کیونکہ اگر جنگ بندی واقعی سنجیدہ ہوتی تو اسرائیل کی حملے رک چکے ہوتے، لیکن یہاں صرف پیسہ بول رہا ہے، بارود نہیں۔ یہ 5 منٹ کی ڈیل ثابت کرتی ہے کہ اس سیاسی کھیل کے پیچھے بہت بڑے معاشی مفادات کار فرما ہیں۔ ٹرمپ کے الفاظ نے جتنا اثر سفارتکاری پر نہیں ڈالا، اس سے کہیں زیادہ وال اسٹریٹ کے بینک بیلنس پر ڈال دیا ہے۔ ناظرین، اس 5 منٹ کی ڈیل میں ثابت کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ صرف بارود اور سیاست کا کھیل نہیں بلکہ وال اسٹریٹ کے لیے کھربوں ڈالر کا بزنس بن چکی ہے۔ امریکی مالیاتی میڈیا بلومبرگ، وال اسٹریٹ جورنل اس وقت اس پرسرار مچھلیوں کی تلاش میں ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے بیان سے پہلے یہ جوا کھیلا ہے۔
درج ذیل وہ اہم پہلو ہیں جو اس 5 منٹ کی ڈیل کو مشکوک اور سنگین بناتے ہیں: پرفیکٹ ٹائمنگ اور ان سائڈ ٹریڈنگ۔ ناظرین، یہ جو 5 منٹ کی ڈیل تھی جس نے اس کو مشکوک اور سنگین بنایا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تقریباً 10 منٹ کے بعد بتائیں گے۔ 10 منٹ کا ہم وقفہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ واپس آئیے گا۔ السلام علیکم۔